قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کو درک کریں۔ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، اور الحمدللہ جہاں پہ بہت سے افراد قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے ذریعے دین فہمی پیدا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام، یہ تفسیری کلاس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان آیات کو پیش کریں کہ جو شیعہ عقائد سے متعلق ہیں۔ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے جواب کو بھی ہم کوشش کریں گے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ محترم ناظرین سے بھی ایک سوال، ایک انعامی مقابلے کی صورت میں ایک سوال کیا جائے گا، اور منتخب افراد کی خدمت میں ہدیے بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ سوال جواب روزانہ ہوگا، یعنی روزانہ ایک سوال ہوگا اسی درس سے متعلق، اور اسی درس کے بعد اسی سوال کے متعلق جواب دینے والوں کی خدمت میں منتخب افراد کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ایک اہم سوال جو پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے تو خود اللہ کو کس نے خلق کیا؟ یہ اہم سوال ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کسی چیز میں، کسی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے یا کھانا نمکین ہو جائے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کھانا نمکین کیوں ہوا؟ یا اس کے برعکس ممکن ہے کھانا ہو کہ جس میں نمک نہ ہو، وہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے یہ کھانا نمکین نہیں ہے۔ لیکن خود نمک کے لیے کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نمک نمکین کیوں ہے؟ یا مثال کے طور پر کوئی چیز ہے کہ جو گیلی ہو گئی، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس میں نمی کہاں سے آئی؟ لیکن یہ سوال پانی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ پانی کے اندر نمی کیسے آئی، کہاں سے آئی، یہ نمی کس چیز نے پانی کے اندر پیدا کر دی ہے۔ چونکہ بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہی حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، البتہ فرق کے ساتھ، چونکہ یہ صرف ایک مثال ہے، مثال صرف ذہن کو قریب لانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو پانی کو خلق کرنے والا یا نمک وغیرہ ہر شے کا خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دیکھیے، خداوند متعال کا وجود واجب الوجود ہے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا وجود کا ہونا حتمی اور لازمی ہے۔ وہی مثال ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور تمام چیزوں کا وجود ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کے لیے یعنی جن چیزوں کا ہونا ممکن ہے کہ ہو یا ممکن ہے کہ نہ ہو، ان کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، لیکن اللہ کے لیے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر شے کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 15 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، اور صرف اللہ ہی ہے کہ جو غنی اور حمید ہے، یعنی بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے، اس کی حمد و ستائش کی جاتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت، ایک حصہ سورہ محمد کی آخری آیت میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ سورہ نجم میں ارشاد ہو رہا ہے، وانہ هو اغنی واقنی۔ ان تمام آیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی اس شخص کو کہتے ہیں، اس وجود کو کہتے ہیں جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہو، کسی قسم کی ضرورت اور احتیاج اسے نہ ہو، یہ ہے غنی۔ اس آیت کے ضمن میں چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیاز یعنی احتیاج، ضرورت، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، ہر شے محتاج ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو خطاب اس لیے کیا چونکہ انسان کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سرکشی اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ متوجہ رہو، اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ تم غنی نہیں ہو بلکہ تم فقیر ہو۔ دوسری بات، ہر مخلوق محتاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان
کوشش کرے اس دنیا میں غنی بن جائے، بلکہ انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس غنی علی الاطلاق یعنی غنی مطلق سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے اور اس غنی کا حقیقی بندہ بن جائے۔ اور آخری بات جو یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہوا استعمال ہوا ہے یعنی واللہ هو الغنی الحمید، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی صرف و صرف حقیقت میں غنی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہو۔ امید ہے کہ خداوند متعال پھر ہمیں توفیق دیں کہ ایک قرآنی سبق اور قرآنی ایک آیت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے یا غنی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں آپ کے آپشن۔ آپشن اے، جو سب کا محتاج ہو۔ آپشن بی، جو کسی ایک کا محتاج ہو۔ آپشن سی، جو اللہ سے بے نیاز ہو۔ یا آپشن ڈی، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔